بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. بزرگان دین، میرے دینی و ایمانی و دعوتی بھائیوں، آج سرزمین پانی پت کی اس نورانی مسجد سے جس عنوان پر بات کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے وہ عنوان ہے تعلیم، جسے ہم اور آپ انگریزی میں ایجوکیشن کے نام سے جانتے ہیں. بقول شاعر، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. عزیزان محترم، آج جس عنوان کو میں نے آپ کے سامنے منتخب کیا ہے بات کرنے کے لیے، یہ عنوان ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے ایک اہم عنوان ہے. ہم میں سے ہر ایک شخص یہ سوچ رہا ہوگا اس عنوان پر بات کیا کی جائے گی، اس عنوان پر کون سی خامہ فرسائی کی جائے گی. یہ عنوان تو ایک عام عنوان ہے، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا جلسوں میں سنتا ہے، اپنے بڑوں سے سنتا ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے جس عنوان کے تعلق سے اتنی باتیں ہو رہی ہو، اتنے لیکچر لوگ دیتے ہو، بہت سے لوگ پڑھتے ہو، اس عنوان پر کیا بات کی جائے گی. یہ کوئی بات لا حاصل بات نہیں ہے کہ جو میں آج یہاں سے آپ سے کرنے جا رہا ہوں. میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے، یہ عنوان قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی کا پیغام ہے. یہ بات میری بات نہیں ہے، یہ میرا مطالعہ نہیں ہے، یہ میرے اقوال نہیں ہے، یہ اس اللہ کا فرمان ہے، یہ اس نبی کی حدیث ہے، یہ اس کتاب کی نالج ہے جس کتاب کو ہم نے اور آپ نے انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت سمجھ رکھا ہے.
اس کتاب میں جو سب سے پہلے پیغام دیا گیا، اس میں پیغام دیا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا جس وقت نبی کی بعثت ہوئی، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس دور میں شعر و شاعری کا دور تھا، وہ دور زبانوں کا دور تھا، اس دور میں یہودیوں کو بڑا غلبہ تھا، اس دور میں نصرانیوں کو بڑا غلبہ تھا، وہ دور نجومیوں کا دور تھا۔ اس دور میں اس اسلام نے آ کر ایک ایسا پیغام دیا کہ جو جہالت اس وقت پھیلی ہوئی ہے، آج کے اس دور کا اندازہ آپ کر سکتے ہو کہ جس وقت نبی کو مبعوث کیا گیا، اس وقت کے دور میں شراب پینا، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، ایک دوسرے کے حق کو مارنا، قتل و غارت گری کرنا، خون ریزی کرنا، جھوٹ بولنا، ذرا ذرا سی باتوں پر لڑائیوں کا نسلوں تک منتقل ہونا، نمازوں کا نہ ہونا، دین کا نہ ہونا، اسلام کی پہچان نہ ہونا، سود کا پورا غلبہ ہونا، جگہ جگہ سود کے بازار گرم ہوتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن میں جو پہلی وحی نازل ہوتی، وہ وحی نازل ہوتی سود کے لیے، وہ وحی نازل ہوتی قتل و غارت گری کے لیے، وہ وحی نازل ہوتی لوگوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے۔ قرآن کا فرمان ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں فساد پورا ظاہر ہو چکا تھا، کسی کو امید نہیں تھی کہ کوئی نبوت کا ایک ایسا چراغ لے کر آئے گا جو دنیا کو روشن کرے گا، جو دنیا کو ایک ایسا پیغام دے گا جو غار حرا سے اٹھے گا، جو صفا پہاڑی سے اٹھے گا اور دنیا کی ایک ایک گلی کو، ایک ایک شہر کو، ایک ایک قریے کو، ایک ایک مدینے کو، ایک ایک بلدہ کو آباد کر دے گا۔ کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ سرزمین مکہ کی گھاٹیوں سے ایک ایسا چراغ نکلے گا جس چراغ کی روشنی پوری دنیا میں پہنچے گی، پوری دنیا اس چراغ کو مانے گی، پوری دنیا اس چراغ کا اعتراف کرے گی، پوری دنیا یہ کہے گی اگر دنیا میں جینا ہے، دنیا میں جینا ہے، اچھے کام کرنے ہیں تو جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اقرأ پڑھیے، یہاں پر جو عربی زبان سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ اقرأ کے بعد آبجیکٹ محذوف کر دیا گیا، جسے عربی میں مفعول بولتے ہیں، وہ محذوف کر دیا گیا۔ یہاں آبجیکٹ کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف یہ کہا پڑھیے پڑھیے، کیا پڑھیے، یہ سب چیزیں محذوف کر دی گئی ہے۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب آبجیکٹ محذوف ہوتا ہے تو وہ آبجیکٹ عمومیت پر دلالت کرتا ہے، اس کے اندر تمام تعلیم آتی ہے۔ اب تمام تعلیم کو پڑھیے، اب ڈاکٹر بھی بنیے، آپ انجینئر بھی بنیے، آپ پولیس بھی بنیے، آپ وکیل بھی بنیے، آپ پی ایچ ڈی بھی کیجئے، آپ تحقیق بھی کیجئے، آپ ایک ایک فن کے ماہر بنیے۔ قرآن نے علم کی کوئی تقسیم نہیں کی ہے، قرآن نے تو علم کو صرف نافع اور غیر نافع میں تقسیم کیا ہے۔ میں ایک عالم ہوں، اگر میرے علم کا فائدہ آپ لوگوں کو پہنچتا ہے
میں اسے جائز طریقے سے استعمال کرتا ہوں، میں اس پر عمل کرتا ہوں تو وہ نافع ہو گیا۔ آپ ایک ڈاکٹر ہو، آپ ڈاکٹری صحیح طریقے سے کرتے ہو، آپ جائز طریقے سے کماتے ہو، آپ لوگوں کے کام آتے ہو، آپ مسکینوں کے کام آتے ہو، آپ یتیموں کے کام آتے ہو، آپ بیماروں کے کام آتے ہو، تو یہ نافع علم ہو گیا۔ اسلام میں کوئی علم کی تقسیم نہیں کی گئی ہے، اسلام نے تو صرف یہ کہا ہے نافع اور غیر نافع۔ جو علم فائدہ پہنچاتا ہے وہ نافع ہے، جو فائدہ نہیں پہنچاتا وہ غیر نافع ہے۔ یہ علم کی تقسیم ہے۔ آج کے اس دور میں، اس زمانے میں علم کو دو حصوں میں جو تقسیم کیا گیا، علم کو جو دو حصوں میں بانٹا، وہ ہم نے اور آپ نے بانٹا۔ ہم نے کہا یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ دینی تعلیم ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا مسجد نبوی کے سامنے، مسجد نبوی سے پیچھے، اس کے متصل میں جو صفہ تھا، جو چبوترا تھا، جس کی جو چھت بنائی گئی تھی کھجوروں کی شاخوں سے، کھجوروں کے پتوں سے جس کی چھت بنائی گئی تھی، جہاں پر 70 صحابہ تقریباً ہمیشہ رہتے تھے، وہ علم حاصل کرتے تھے، وہاں کوئی علم کی قید نہیں تھی، ہر طریقے کا علم حاصل کیا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام میں سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد ڈالی، سب سے پہلے یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی گئی، وہ دار ارقم میں ڈالی گئی۔ وہاں سے سب سے پہلا مدرسہ قائم ہوا، سب سے پہلی یونیورسٹی وہیں سے قائم ہوئی۔ وہاں سے آپ اسلام کا پیغام دیتے، وہاں سے آپ لوگوں کو ہر طرح کی تعلیم دیتے، آپ لوگوں کو بتاتے کہ آپ کو فیصلے کیسے کرنے ہیں، آپ لوگوں کو بتلاتے آپ کو فتوے کیسے دینے ہیں، آپ لوگوں کو بتلاتے آپ کو اسلام کے سائے میں رہ کر زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ وہ جو نبی امی نبی تھا، جس نبی کی امت کو بھی امی کہا گیا، امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، اس نبی کو جو سب سے پہلی تعلیم دی گئی، اس نبی کو جو سب سے پہلا سبق دیا گیا، اس کو سب سے پہلا سبق دیا گیا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ ایک امی نبی 40 سال کے بعد، جس نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، جس نے کسی مکتب میں نہیں پڑھا، جس نے کسی مفتی کے سامنے ذانو تلمس طے نہیں کیا، جس نے کسی مولوی کے سامنے نہیں پڑھا، جس نے کبھی کسی ادیب کے سامنے نہیں پڑھا، اس امی سے کہا گیا پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ دعویٰ کرنے والے دعویٰ کرتے رہے، کہنے والے کہتے رہے کہ اس کے پاس تو یہ جادو ہے، سب کی زبانیں گونگ ہو گئی۔ جب قرآن نازل ہوا، آپ کے موقع سے قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا، تو لوگوں نے کہا لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس جیسا قرآن پیش کر دیتے، ہم بھی اس جیسا کلام لے آتے۔ اس وقت نبی نے کہا تھا اے شاعروں، اے ادیبوں، اے انسانوں، اے مکہ کے لوگوں، آؤ تمہیں چیلنج ہے، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم اس جیسی ایک ہی آیت بنا کر لے آؤ۔ اس وقت سب کی زبانیں گونگ ہو گئی، سب خاموش ہو گئے، کوئی جیسا قرآن پیش نہیں کر پایا۔ اس نبی نے انفارمل ایجوکیشن کو فارمل ایجوکیشن کے ساتھ جوڑا۔ اس نبی نے جو انفارمل ایجوکیشن تھی فارمل کے ساتھ جوڑ دیا۔ انفارمل ایجوکیشن کہتے ہیں غیر رسمی تعلیم کو، فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں رسمی تعلیم کو۔ آج کے دور میں جو فارمل ایجوکیشن ہے، جس طریقے سے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، 12ویں کلاس تک پہنچتے ہیں، انجینئرنگ کا 4 سال کا کورس ہوتا ہے، بی اے کا 3 سال کا کورس ہوتا ہے، ایم اے کا 2 سال کا کورس ہوتا ہے، ڈاکٹری کے ڈپلومہ 2 سال کے ہوتے ہیں، اگر کورس کرنے ہیں تو 5 سال کے ہوتے ہیں، اگر پی ایچ ڈی کرنی ہے تو تحقیق کرنی ہے، یہ فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں رسمی تعلیم۔ انفارمل ایجوکیشن
اور ہمارے مورخوں نے لکھا ہے انسان صرف فارمل ایجوکیشن سے صرف 30% سیکھتا ہے، اور انفارمل ایجوکیشن سے پوری زندگی سیکھتا ہے، چلتے ہوئے سیکھتا ہے، پھرتے ہوئے سیکھتا ہے، گاڑی میں بیٹھ کر سیکھتا ہے، اپنے بڑوں کے پاس سیکھتا ہے، اپنے والدین سے سیکھتا ہے، محفلوں میں سیکھتا ہے، مجلسوں میں سیکھتا ہے، باتیں کر کے سیکھتا ہے، تجربوں سے سیکھتا ہے، عمر سے سیکھتا ہے۔ یہ انفارمل ایجوکیشن ہے۔ اس نبی نے اس تعلیم کو جوڑا۔ آج جب ہم سروے کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جس نبی کو سب سے پہلے یہ نہیں کہا گیا نماز کو قائم کرو، جس نبی سے یہ نہیں کہا گیا زکوٰۃ کا حکم دو، جس نبی سے یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں سے کہہ دو رمضان کے روزے رکھو، جس نبی سے یہ نہیں کہا گیا لوگوں سے کہہ دو حج کرو، بلکہ اس نبی سے کہا گیا پہلے تعلیم کو عام کرو، پہلے تعلیم کو عام کرو۔ اور یہی وہ تعلیم ہے، بقول شاعر اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر یہ تعلیم آپ غلط طریقے سے استعمال کرو گے یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا اگر ہم جائزہ لیں گے اس قوم کا، اگر ہم جائزہ لیں گے امت مسلمہ کا، اگر میں کہوں کو آپ سے اس بات کو، ہو سکتے ہیں میری بات آپ کو اچھی نہ لگے، لیکن یہ بات بالکل سروے کے مطابق ہے۔ 40 سال سے اوپر کی جتنے عمر کے لوگ ہیں، میں صرف یہاں پر مسجد میں بیٹھنے والے صرف 200 300 400 500 آدمی سے بات نہیں کر رہا ہوں، میری بات پوری امت مسلمہ سے ہے، میری بات اس فرد بشر سے ہے جو نبی کو مانتا ہے، جو رسول کو مانتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ میں اس انسان سے بات کر رہا ہوں، میں اس بچے سے بات کر رہا ہوں، میں اس جوان سے بات کر رہا ہوں، میں اس بوڑھے سے بات کر رہا ہوں، میں اس عورت سے بات کر رہا ہوں جو اسلام کے دائرے میں آ چکی، جس نے اسلام کو قبول کر لیا، جو اسلام کو چاہتی ہے، اسلام پر چلتی ہے، اسلام پر مرتی ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ ہم جائزہ لیں گے 40 سال کی عمر کے لوگوں کا جو اس سے اوپر کے ہیں، اس میں سے اکثر 30% لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنا نام لکھنا جانتے ہیں، اپنا نام بھی لکھنا نہیں جانتے۔ ہم جب جائزہ لیں گے 20 سال سے 40 سال کی عمر کے درمیان کے لوگوں کا، ان میں سے صرف 20% لوگ ایسے ملتے ہیں جو کسی ایک زبان کے ماہر ہوتے ہیں، صرف ایک زبان کے ماہر ہوتے ہیں، نہ کہ برابر لوگ ایسے ملتے ہیں۔ جس اسلام نے لوگوں کو سب سے پہلے ایجوکیشن کی تعلیم دی، جس نے کہا کہ یہی وہ تعلیم ہے جو اچھے برے میں تمیز کرنا سکھائے گی، یہی وہ تعلیم ہے جو آپ کو جہالت سے نکالے گی، آپ کو اندھیاروں سے نکالے گی۔ ہم جب دوسری قوموں کا جائزہ لیں گے، ہم دلت قوم کا جائزہ لیں گے، وہ نہ کے برابر ہیں لیکن تعلیم میں ہم سے آگے ہیں۔ کسی بھی قوم کا جائزہ لے لیں، لیکن اگر تعلیم سے پیچھے ہیں، ہم پیچھے ہیں۔ میں معافی چاہوں گا یہ لوگوں، یہ مسلمانوں، ہم میں سے اکثر مزدوروں کا یہ رہتا ہے ہمارا بچہ کب بڑا ہوگا اور کب ہم اسے نوکری پہ لگا دیں، ہم اسے مزدوری پہ لگا دیں۔ ہمیں تعلیم سے ذرا سی محبت نہیں۔ جس اسلام نے سب سے پہلے آ کر تعلیم پر زور دیا، مسلمانوں اگر چاہتے ہو ہماری اور آپ کی نسلوں میں ایمان باقی رہے، ہماری اور آپ کی نسلوں میں ایمان زندہ رہے، تو اس تعلیم سے وابستہ ہونا، اور تعلیم وہ تعلیم جو نافع تعلیم ہو، غیر نافع تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔